السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اکثر دن تو گزر گئے، اب چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ جو روزے رکھے گئے ہیں، تراویح میں قرآن سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں گھروں میں، جو خواتین عبادات کر رہی ہیں، اللہ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ جو باقی ایام ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی ہے، سورہ قدر، اور اس سورت کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو بھی بعض علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے جو مسلمان اس رات کی قدر کرتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اس کی اپنی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ اسے قدر والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تم اس رات کی قدر کرو، اللہ تمہیں قدر والا بنا دے گا، عزت اللہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں شرف عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ رات اللہ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ امتوں کی عمریں دکھائی۔ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت طویل تھی، آپ نے ان کی عمریں دیکھی، اللہ نے آپ کو دکھائی، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال کیا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہے، وہ اتنا عمل نہیں کر سکتی جو گزشتہ امتوں نے اعمال کیے ہیں، ان کی عمریں طویل تھی، انہوں نے زیادہ عبادتیں کی ہے، زیادہ اللہ کی عبادات کرنے کی وجہ سے زیادہ اجر ملا ہے، میری امت کی عمریں تو کم ہے۔ جب آپ کو یہ خیال ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رات عطا فرمائی لیلۃ القدر۔ یہ ایسی رات ہے، یہ ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ایک مہینے میں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے ہیں؟ 1000 مہینے، ایک طرف
ایک رات لیلۃ القدر اور دوسری طرف 1000 مہینوں کی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک رات لیلۃ القدر اس 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، 83 سال۔ اب اگر کسی آدمی کی عمر 60-70 سال ہے اور اس نے زندگی میں ہمیشہ لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے، تو آپ حساب لگاتے جائیے کتنے سال اس کی اللہ تعالیٰ اسے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 500 مہینے تھی، اور ذوالقرنین کی حکومت بھی 500 مہینے، دونوں حکومتیں 500 مہینے دونوں کو ملائے تو 1000 مہینے ہو گئے۔ لہذا اللہ فرماتے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر میں، تو یہ اللہ کی یہاں حضرت سلیمان کی حکومت اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، یہ اس رات کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ قدر، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سورت سے پہلی جو سورت ہے سورہ علق، اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی کا ذکر ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ ایک طرف فرمایا غار حرا میں جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور اس کے بعد والی صورت ہے اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ معنی یہ ہے یہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور پر نازل فرمایا۔ وہاں بیت المعمور میں یہ قرآن اترا ہے پورا کا پورا، آسمانوں کے اوپر اللہ کا گھر ہے، وہاں یہ قرآن پورا اترا ہے لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے پھر اللہ نے ضرورت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں نازل کیا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر ظرف ہے اور قرآن مظروف ہے۔ ظرف کہتے ہیں جو کوئی چیز ہو، کنٹینر جس میں آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، تو لیلۃ القدر ظرف ہے اور قرآن مظروف ہے۔ لیلۃ القدر کنٹینر ہے اور قرآن کانٹینٹ ہے، اور جب کانٹینٹ اور مظروف اعلیٰ ہو، قیمتی ہو، افضل ہو، تو اس کی وجہ سے ظرف کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے پاس ایک پلاسٹک کی خالی بوتل ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس میں پانی ڈالا، اب وہ اس کی ویلیو ہو گئی۔ اب اس کے اندر اگر آپ نے زمزم کا پانی ڈالا تو اور زیادہ ویلیو ہو گئی، قیمتی ہو گئی، قیمت اس کی زیادہ ہو گئی۔ لیلۃ القدر ایک رات تھی، اللہ نے اس رات میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول سے اللہ نے اس رات کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو یہ قرآن جب مسلمان کے دل میں آئے گا تو وہ دل کتنا عظیم ہوگا۔ یہ قرآن جب مسلمان زبان سے پڑھے گا تو زبان کتنی عزت والی ہوگی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عظیم رات لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ رات کیسی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا معنی یہ ہے اگر کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرتا ہے اور ایک شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 مہینوں کا مطلب 1000 مہینے نہیں ہے، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے مراد پورا زمانہ ہے، اس لیے کہ عربوں کی عادت یہ ہے، قرآن اللہ نے عربی میں اتارا ہے، عرب کی زبان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور عربوں کی یہاں، عرب حضرات کی یہاں جب پورا زمانہ کہا جاتا ہے تو وہ پورا زمانے کو الف شہر کہتے ہیں، 1000 مہینہ کہتے ہیں یا 1000 سال کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہاں الف سنہ سے مراد 1000 سال سے مراد پورا زمانہ ہے۔ عربوں کے یہاں 1000 مہینے کا مطلب جب وہ پورا زمانہ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1000 مہینے۔ تو قرآن عربی زبان میں اللہ نے اتارا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، معنی یہ ہے تمام زمانوں سے یہ رات، اس کی عبادت کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ پھر یہ رات کیسی رات ہے؟ اس رات میں لیلۃ القدر میں اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی رات کی عبادت زیادہ پسند ہے، اس لیے رات عطا فرمائی ہے لیلۃ القدر تاکہ بندے اس میں عبادت کریں، اور اس رات کو اللہ نے اتنا عظیم بنا دیا ہے، خیر من الف شہر بنا دیا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ہر امر خیر کو لے کر، ہر امر خیر کو لے کر فرشتے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں اور یصلون علی کل عبد قائم وقاعد یذکر اللہ، جو بندہ بھی کھڑا ہو بیٹھا ہو اللہ کی عبادت کرتا ہو، یہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ فرشتے عبادت گزاروں کے پاس سے گزرتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں السلام علیک یا مؤمن، السلام علیک یا مؤمن۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے۔
فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر اللہ نے عظیم رات عطا فرمائی ہے، بندہ عبادت کرے، اللہ کو بندوں کی رات کی عبادت پسند ہے، اس لیے رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ایسے بزرگ ہیں تھے تو بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، بادشاہ چھوڑ دی فقیری اختیار کی۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کے چند اشعار ہیں، اور ان اشعار کے اندر ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ رات کو عبادت کرو، یہ عادت بنائے۔ رمضان میں رات کو تراویح پڑھی ہے، رمضان میں لیلۃ القدر میں عبادات کی ہے، اب رات کو پورے سال میں رات کو کھڑے ہو کر 2 رکعت بھی پڑھ لیا کرو۔ فرمایا قم اللیل یا ھذا، قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد، قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد۔ کہتے ہیں کہ اے شخص رات کو کھڑے ہو عبادت کے لیے، 2 رکعت پڑھ لیا کرو، شاید تمہیں بھی ہدایت مل جائے۔ قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد، یہ رات کو اللہ کو عبادت رات کی بڑی پسند ہے، تم بھی رات کو عبادت کیا کرو۔ یہ جو رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، پھر لیلۃ القدر میں پوری رات کی عبادت کی ہے، ان عبادتوں کا مقصد ہے، ویسے ہی تو نہیں کی ہے ہم نے 1 مہینے بس پوری رات عبادت کی، اس کے بعد پھر رمضان کے بعد اللہ کو بھول گئے۔ فرمایا کہ قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد، قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد، الا کم تنام اللیل والعمر ینفد۔ اے شخص اٹھو، رات کی عبادت کے لیے عبادت کرو، شاید تمہیں بھی ہدایت مل جائے۔ کب تک سوتے رہو گے جبکہ تمہاری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد، الا کم تنام اللیل والعمر ینفد، اراک بطول اللیل ویحک نائما، اراک بطول اللیل ویحک نائما، وغیرک فی محرابہ یتہجد۔ میں پوری رات دیکھتا ہوں کہ تو سوتا پڑا ہوا ہے، پوری رات سوتا ہے، تجھ پر بڑا افسوس ہے، جبکہ اور لوگ اپنے محراب میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھی کھڑا ہو، عبادت کر، اللہ کے سامنے جھکو۔ اراک بطول اللیل ویحک نائما، وغیرک فی محرابہ یتہجد، وَلَوْ عَلِمَ الْبَطَّالُ مَا نَالَ زَاہِدٌ۔ کیا کمال کیا ہے، اللہ والوں کی زبان سے جب شعر نکلتا ہے تو دل میں اترتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ الْبَطَّالُ مَا نَالَ زَاہِدٌ مِنَ الْأَجْرِ وَالْإِحْسَانِ، مِنَ الْأَجْرِ وَالْإِحْسَانِ مَا كَانَ يَرْقُدُ۔ اگر سست آدمی کو پتہ چل جائے کہ عبادت کرنے والے کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کو، عبادت کرنے والے کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، تو سست آدمی بھی کبھی نہ سوئے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا
لکان رسول اللہ حیا مخلد، اگر یہ دنیا اپنے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ باقی رہتی تو اللہ کے پیارے رسول دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنی عادت بناؤ، کم از کم رات کو اٹھ کر 2 سجدے لگا لیا کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے یہ اشعار ہے، قم اللیل یا ھذا لعلک ترشد الا کم تنام اللیل والعمر ینفد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے رات کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے، اتنا افضل بنا دیا ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ صرف رات بہتر نہیں، تم کھڑے ہو جاؤ میری عبادت کے لیے، میں آسمان سے جبریل کے ساتھ فرشتے بھیجوں گا جو تمہیں سلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کی کیا ویلیو ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، خیر و برکت والی ہے۔ اس رات کی خیر اور برکتیں طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات یہ زیادہ امید ہے اس رات میں کہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ یقینی علم تو اللہ کو ہے، اللہ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات چھپا دی ہے، لیکن زیادہ امید یہ ہے 27ویں رات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے وہ کون سی رات ہے۔ کہا بتاؤ کون سی رات ہے؟ کہا 27ویں رات ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا 27ویں رات ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے آسمان بنائے 7، زمین بنائی 7، ہفتے کے دن بنائے 7، انسان کو اللہ نے 7 چیزوں سے بنایا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے انسان کے لیے 7 چیزیں کھانے کی اس کے لیے ذکر کی ہے، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا۔ پھر طواف کے 7 چکر ہے، جمرات کے اندر 7 مرتبہ رمی کرتے ہیں، اس طرح 7۔ اس سے معلوم ہوا آخری عشرے کے اندر جو 27ویں یہ بھی 7ویں رات ہے آخری عشرے کی، تو 27ویں شب یہ زیادہ امید ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تم وہاں تک پہنچے ہو، وہ باتیں سمجھ گئے ہو جو ہم بھی نہیں سمجھے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 27ویں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات کے دن جب صبح اس کی علامت بتائی، لیلۃ القدر وہ رات ہے جب صبح ہوتی ہے تو اس صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یقینی طور پر کسی کو نہیں معلوم، یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ ہاں میں نے عرض کیا زیادہ امید ہے کہ یہ رات 27ویں رات ہو۔ بعض علماء نے ایک نکتہ بھی بیان کیا ہے،
لیلۃ القدر سورہ قدر میں اللہ نے لیلۃ القدر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور لیلۃ القدر اس میں 9 حرف ہے، لیلہ 4 حرف یہ ہو گئے، القدر 5 حرف یہ ہو گئے، تو یہ کل 9 ہو گئے۔ اور 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر، تو 9 کو 3 سے ضرب دو 27 بن جاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے قرطبی میں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 27واں جو لفظ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی، یہ جو ہی ہے نا، ہی کا معنی ہے یہ رات، یہ رات، تو یہ جو ہی ہے، یہ ہی 27واں لفظ ہے اس سورت کے اندر۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ زیادہ امید یہ ہے، حقیقی یقینی علم ہمیں نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ابی ابن کعب فرماتے ہیں، زیادہ امید یہ ہے 27ویں رات ہے۔ اس لیے 27ویں رات میں زیادہ عبادت کرے، چانسز زیادہ ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے 27ویں کو عبادت کرے تو باقی چھوڑ دے، چانس ہے، زیادہ چانس ہے اس میں زیادہ عبادت کرے۔ اس لیے بھائی ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 27ویں رات اس میں زیادہ امید ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ بعض روایات میں یہ زیادہ چانسز والی رات ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر پورے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے، 27ویں سے اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے، آخری 3 دنوں کا اعتکاف کر لیں، 27ویں سے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ نفلی اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، کبھی کبھی 3 دنوں کا، آخری 3 دنوں کا بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی مسجد میں بڑی تعداد میں کراچی میں 100 سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور وہ بھی ارشاد فرماتے تھے اگر پورا 10 دن نہیں کر سکتے ہو 3 دن کر لو۔ نفلی اعتکاف، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں نفلی اعتکاف کم از کم 1 دن کا ہونا چاہیے۔ کتنے دن کا؟ 1 دن کا۔ لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 دن سے کم بھی کر سکتے، 1 گھنٹہ بھی کر سکتے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں ہے آپ نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے پورے آخری عشرے میں نہیں بیٹھ سکتے، آخری یہ 3 دنوں میں بیٹھ جائے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ اب پورے عشرے کا اعتکاف نہیں ہے تو 3 دنوں کا کر لے۔ ہم لوگ ہم یہاں پر ہم نے اس کا نام رکھا ہے پارٹ ٹائم اعتکاف۔ کیا نام رکھا ہے؟ پارٹ ٹائم اعتکاف۔ آپ پورا اعتکاف نہیں کر سکتے، پارٹ ٹائم کر لے، صبح کام کرتے ہیں، رات کو مسجد آ جائے، نفلی اعتکاف کر لے آخری عشرے کا۔ پورا عشرہ نہیں آ سکتے، آخری 3 دن کر لے۔ اللہ اکبر، یہ عادت بن جائے بھائی۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی آخر میں، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اور ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ یہ جو رمضان میں الحمدللہ قرآن کی تلاوتیں ہوئی ہیں، تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنا ہے، اعتکاف حضرات نے اعتکاف کیا ہے، گھروں میں خواتین اعتکاف کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہے۔ اب ایک عادت یہ بھی بنا لے کہ بھائی ہم نے اتنی عبادتیں کی ہے، پورے سال بھی کرتے رہے۔ پوری رات نہیں کھڑے ہو سکتے، رات کو 2 رکعت پڑھ لے۔ تہجد میں کھڑے ہو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے،
نہیں اٹھ سکتے ہو تو بھائی سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، کچھ نہ کچھ عادت آدمی بنا لے۔ اور نفل عبادت تو ایسی ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر بھی کر سکتے، 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھ لے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ وہ کبھی کبھار بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، وتر کی نماز پڑھی اس کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ وتر آخری نماز ہو، افضل یہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث یہ ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، افضل یہ ہے۔ لیکن وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ وہ کبھی کبھی 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نفل پڑھنے میں پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو آپ پورا ثواب کیوں نہیں کماتے، آدھا ثواب کیوں کماتے ہیں، بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ شیخ الہند کا جواب سنیے، واہ واہ، کیا اللہ والے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ فرمایا بھائی کھڑے ہونے میں تو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن میں بیٹھ کر اس لیے پڑھتا ہوں، پیارے رسول نے 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھی ہے، میں ان کی اتباع میں پڑھ لیتا ہوں، ثواب اگر کم ملے لیکن میں ان کی اتباع میں پڑھتا ہوں۔ یہ محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے پیارے رسول نے بیٹھ کر پڑھی اس لیے میں بھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ بھائی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں 2 رکعت نفل کی عادت بنا لے روزانہ پڑھنے کی، کم از کم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کی پڑھ لے، اللہ اس پر بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث سنیں اسی پر پھر ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اللہ اکبر، آپ نے اس شوہر کو اور اس بیوی کو دعا دی ہے۔ دعا کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کو دعا دی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمیں بھی یہ دعا مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ اہلہ فان ابت نضح فی وجہها الماء۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ اہلہ فان ابت نضح فی وجہها الماء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے جاگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، خود بھی نماز پڑھتا ہے، بیوی کو بھی جگاتا ہے، بیوی نیند میں ہے، گہری نیند میں نہیں اٹھتی ہے تو یہ آدمی ہاتھ پانی میں ہاتھ گیلا کر کے اس کے چہرے پر چھینٹے مارتا ہے، ایسے چھینٹے تھوڑے تھوڑے، پورا گلاس نہیں ڈال دینا بھائی۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ چھینٹے مارنے تو آپ نے کل سے بیوی کے چہرے پہ گلاس ڈال دیا، چھینٹے مارتا ہے، نضح فی وجہها الماء، چھینٹے مارتا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ ایسے شوہر پر رحم کرے، کہہ دو بھائی آمین، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور شوہر سویا ہوا ہے اس کو جگاتی ہے، وہ جاگتا نہیں ہے، اس کے چہرے پر چھینٹے مارتی ہے تاکہ یہ بھی اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایسی بیوی پر رحم کرے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے بھائی،
بیوی اٹھے تو شوہر کو جگائے، شوہر اٹھے تو بیوی کو جگائے، 2 رکعت پڑھ لے، بیوی کو بھی ثواب مل رہا ہے، شوہر کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔